بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت والے جیسے عظیم گناہ۔ قرآن و سنت میں بعض ایسے اعمال کا ذکر ہے جن کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا اور کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ نمبر 2، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ نمبر 3، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اور پھر تیسری بار بھی یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ نمبر 4، مومن کو تکلیف پہنچانا یا دھوکہ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ نمبر 5، نابینا کو راستے سے بھٹکانا اور جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ وہ شخص ملعون ہے جو اندھے کو راستے سے بھٹکا دے اور وہ شخص ملعون ہے جو جانور کے ساتھ جمع کرے۔ نمبر 6، بیوی سے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہے جو بیوی سے پیخانہ کے مقام میں ہم بستری کرے۔ نمبر 7، بلا عذر شوہر کو صحبت سے انکار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کی طرف بلائے اور بیوی بلا کسی عذر کے انکار کرے جس کی وجہ سے شوہر غصہ ہو کر سو جائے تو ایسی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 8، حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا یا جس غلام اور باندی نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر قیامت تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 9، راستہ یا سایہ دار جگہ میں پیشاب و پخانہ پھیلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستوں میں سے کسی راستے پر پخانہ پھیلایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو تم کہو کہ تمہارے شر اور برائی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں۔